کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پہ یہ ذکر کیے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نماز کے ذریعے ہماری مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 وقت کی ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ ہے جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تابع تابعین نے بھی نماز پڑھا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز سے انسان افضل و رفع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء اسلام نے نمازی کو اہمیت دی۔